اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں جو خاص طور پر مضمون بیان ہوا وہ کہ آدمی کو جب ایک ٹاسک مل گیا تو اس کے لیے اس کی رہنمائی کہ اب جب تم یہ کام کرو گے تمہارے ساتھ یہ حالات یہ واقعات پیش آنے والے ہیں، تاکہ تم ان سے آسانی سے نبر آزما ہو جاؤ۔ اصولی طور پر قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ انسان کو رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ مصائب اور یہ مشکلات آئیں گی، اور تم ان مشکلات کو کیسے پورا کر سکو گے، تم ان کو کیسے نبھا سکو گے۔ یہ قرآن مجید کی ایک عظمت ہے کہ ایک کام سونپ کے تو پھر اس کے بارے میں پوری معلومات دیتا ہے۔ کام کیا تھا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب یہ قرآن مجید ایک نعمت ہے، اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلیٰ انقلاب بنایا، اور اس کے ذریعے پوری جزیرہ نما عرب تک اسلام کو نافذ کیا۔ اب امت مسلمہ کو بھی یہی ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ تم نے اب اس کام کو لے کر چلنا ہے۔ تو رہنمائی کیا ہے کہ اگر اس راستے کو اختیار کرتے ہو تو جان چلی جائے گی، اگر جان نہ گئی تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پھر آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ بہت بہترین اسلوب ہے کہ کسی شخص نے دور دراز کا سفر کرنا ہو، مثال کے طور پر چترال ہی جانا ہو، تو وہ کسی سے پوچھے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کی خوراک کیسی ہے، وہاں کا راستہ کیسا ہے، اور مجھے کیا کیا سامان لے کے جانا چاہیے، اور میں نے کیسے وہاں کھانا ہے۔ تو یہ ساری معلومات وہ لے کے جاتا ہے۔ تو جب وہاں جا کر اس کو انہی حالات سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ پیچھے جس سے پوچھا ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اگر اس شخص نے مجھے نہ بتایا ہوتا تو یقیناً میں پریشان ہو جاتا۔ بالکل یہی مثال ایک قرآن مجید کی ہے، جب کام سونپتا ہے تو پھر اہل ایمان کو پوری رہنمائی دیتا ہے کہ اس راستے میں تم چلو گے یا اس راستے کو تم اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ واسطہ پیش آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، اس روان ترجمے سے بات مزید نکھر جائے گی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب قرآن مجید نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایسے تو ایمان کی بات ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بھی یا ایھا المسلم کر کے نہیں پکارا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کر کے کہا گیا۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام میں داخل ہوا، اور اگر وہ عمل کرے گا تو پھر وہ مومن بنے گا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، دونوں کی رائے غلط نہیں ہے، الحمدللہ بہت ٹھیک بات سے یہاں سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ ایمان والوں کو ایڈریس ہے تو اس میں وہی لوگ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ بھی تو مسلمان ایمان والے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اسی قسم کی ملتی جلتی آیت ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یہ پہلے پارے سے ہم نے 5واں رکوع تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے۔ اس رکوع میں خاص طور پر اس طرف اشارہ تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
اے اہل ایمان نماز کو قائم کرو اور مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، اور دو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ساتھ ہی کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک وہ البتہ نماز بہت بھاری ہے واسطے مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو وہاں مدد کے اعتبار سے نماز اور صبر سے بات کی گئی، اور یہاں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بات وہی ہے کہ صبر سے اور نماز سے۔ یہاں صبر کے معنی ہم جو سمجھتے ہیں، ہم تک آج تک پہنچی تو بات یہی ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی بچہ بھوکا سو گیا تو بڑے صبر والا ہے، اس کا مفہوم ہے، لیکن قرآن مجید اس مفہوم کو ٹچ نہیں کرتا۔ قرآن مجید ہر اصطلاح کی چوٹی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی چوٹی کیا ہے کہ تم ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، کمپرومائز نہیں کرنی، اور حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ڈٹے رہے، جمے رہے، کھڑے رہے اور اپنے موقف سے کمپرومائز نہ کیا تو پھر تکلیف ضرور آئے گی، اور اس کے لیے تم نے تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہنا ہے، اللہ کے حضور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ یقیناً نماز ایک بہت بڑا دلاسا ہے۔ یہاں بھی بات کہی گئی ہے، پہلے پارے میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ مدد مانگو نماز سے۔ تو جب آدمی نماز میں اللہ والا ہوتا ہے تو پھر یقیناً اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور صبر سے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کھڑے رہنا، اور والصلاۃ اور نماز سے مدد مانگتے رہنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کو تکلیف آئے اس مشن پر چلتے ہوئے اور آدمی کمپرومائز کر لے یا واپس ہٹ جائے، تو یہ بہت برا ہے دین کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔